بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نئے پارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آج ہم جو ٹینس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فعل حال مکمل۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرفیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، مکمل۔ اچھا، ایک اور چیز بھی اس میں ہے، اس کو ہم ایک اور بھی کہتے ہیں فعل ماضی قریب۔ مطلب کیا ہوا اس کی؟ ایک تو یعنی کہ کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانہ حال میں ہو، مکمل بھی ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر گزرا ہوا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ ماضی کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ماضی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ماضی قریب، ایک ہوتا ہے ماضی بعید۔ ماضی بعید کہتے ہیں دور کو، قریب تو ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ لفظ ظاہر ہے قریب، فعل ماضی قریب، یعنی کہ گزرے ہوئے قریب کے زمانے میں۔ مثال کے طور پہ اب اس کی اردو میں پہچان کیا ہوتی ہے کہ اردو کے فکر کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے، یا لیا ہے، لی ہے وغیرہ۔ مثال سے فکر لکھتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس یعنی کہ نا پریزنٹ پرفیکٹ یعنی کہ یہ نا فعل ماضی قریب یہ کیسے کام کرتا ہے۔ وہ کرکٹ کھیل چکا ہے، کھیلنے کا کام مکمل ہو چکا ہے، کھیل رہا ہے نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے کھیلنے کا کام ختم ہو چکا ہے بھی ہمارے سامنے، لیکن چونکہ گزر گیا ہے، کھیلنے کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ فعل ماضی قریب ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل بھی ہے کیونکہ کھیلنے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے کہ ہیز ہیو آتا ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے تھرڈ فارم، اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ یہ تھرڈ فارم کون کون سے ٹینس میں یوز ہوتی ہے؟ پرفیکٹ ٹینسز میں تین ہی، پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ۔ یہ تھرڈ فارم کا یہ استعمال ہے تین، ٹھیک ہے؟ ایک وہ پیسو وائس میں یوز ہوتی ہے، اب اس کی باری نہیں ہے، جب اس کی آئے گا انشاءاللہ بڑی تفصیل سے، بڑی اپنے ہینڈ سے، بڑی اس کے بعد لیکچر جو ہے وہ ڈکلیئر کریں گے۔ دیکھیں کس طرح بن رہا ہے، ہی کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہیز۔ آگے کھیلنے کا ذکر ہے، پلیٹ، کرکٹ۔ اس کو انٹروگیٹنگ یعنی سالیہ بنائیں گے، یہ ہیز پہلے آئے گا، ہی، باقی فکر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، پورے کا پورا فکر ایسے ہی نکلتا ہے۔ تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہم تبدیلی کرتے ہیں، ڈز لگاتے ہیں تو ورب کی فارم کا جو ایس سے یس کا اضافہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر چلے جائیں، وہاں پر سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے اسرٹیو میں، اور جب ہم انٹروگیٹو یا نیگیٹو بناتے ہیں، ڈیڈ یا ڈیڈ ناٹ کا استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ سے پہلے یا سبجیکٹ کے فوراً بعد، نیگیٹو کے لیے ڈیڈ ناٹ، تو ڈیڈ لگانے کی صورت میں ہم ورب کی فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں دو ٹینسز میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بغیر تبدیلی کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نیگیٹو بنا کے کس طرح بنیں گے؟ ہی ہیز ناٹ، آگے فکرہ پورے کا پورا ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے صاحب جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو امیجز کے ذریعے سمجھایا تھا، انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں اور ہم اس کے بھی امیجز کے ذریعے مختلف چیزیں سیکھتے ہیں۔ جی اپنے امیجز کے ساتھ دیکھیں، اب اس میں پہلا امیج جو ہم نے سلیکٹ کی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو کچھ یہ اردو کے فقرے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں بتائے ہیں تاکہ آپ کو انگلش اور اردو دونوں میں پہچان کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پرندہ ہوا میں اڑ چکا ہے، اس کو ہم نے ہیز ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم رکھی ہے، اور نیچے کا فقرہ دیکھیں ہیو کے ساتھ ٹیکن یعنی تھرڈ فارم رکھی ہے۔ جو ہیلپنگ ورب ہے یہ یعنی کہ امدادی فعل، اس کو اردو گرامر میں بولتے ہیں امدادی فعل۔ اردو گرامر اور انگلش گرامر کا آپس میں بہت زیادہ میل ہے، بہت زیادہ یہ ملتے جلتے ہیں۔ اس کو ہم گرین کلر میں ہم نے ہیلپنگ ورب کو ظاہر کیا ہے، اور یہ جو ہیلپنگ ورب ہے یہ انگلش یعنی کہ انگریزوں کی ہے، یعنی کہ گریٹ برٹن انگلینڈ میں، انگلینڈ کی جو گرامر ہے برطانیہ کی، اس میں ان کی جو گرامر ہے اس میں یہ ہیلپنگ ورب کے نام سے یہ جانا جاتا ہے۔ اور یہ ہیلپنگ ورب جو ہے اس کا جو دوسرا لفظ ہے وہ امریکن گرامر میں آگزیلری ورب، ٹھیک ہے جی؟ بہرحال یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں۔
تو یہ دیکھیں تھرڈ فارم یہ ریڈ کلر میں نے شو کی ہے. ہیز ہیو کے ساتھ ہمیشہ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے. تھرڈ فارم جو ہے ہمیشہ ہیز ہیو کے ساتھ استعمال ہوتی ہے یا پھر پیسو وائز میں استعمال کرتے ہیں. اب ہم فی الحال یہاں پر جو صرف اور صرف جو ہے نا کر رہے ہیں ایکٹیو وائس. پیسو وائس کا بھی ہمارا نہیں شروع ہوگا. اس کے ہم انشاءاللہ ان کے ٹینسز کے بعد ہم ایک الگ سے ان کے سیریز شروع کریں گے. ہیز ہیو ایک اور جگہ پر بھی استعمال کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کے علاوہ. ٹھیک ہے، وہ کسی چیز کی پوسیشن کو ظاہر ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک قلم ہے، آئی ہیو اے پین. اس میں دیکھیں کہ ورب کوئی نہیں ہے، تو یہ جو ہیز یا ہیو ہے یہ بطور ورب یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی پوسیشن کے لیے. باقاعدہ طور پہ ہم اس کو وہاں پر ہیلپنگ ورب یا ایگزیلری ورب نہیں بول سکتے، کیونکہ ایگزیلری ورب یا ہیلپنگ ورب اس وقت ہی ہم اس کو اس طرح بول سکتے ہیں کہ جس وقت اس کے بعد کوئی ریگولر ورب یا پرنسپل ورب جو ہے یا ریئل ورب وہ یوز ہو ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کا دا برڈ ہیز فلون ان دا ایئر، اس کا جو انٹروگیٹو بنایا ہے ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹس کے فوراً پہلے استعمال کیا ہے، سبجیکٹ سے پہلے استعمال کیا ہے. فکرے کا شروع نہیں بولنا. آپ میرا جو شروع کے پارٹس ہیں وہ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ فکرے کے شروع میں تو وائی یعنی کہ WH کوسچن بھی آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے. دا برڈ ہیز ناٹ فلون ان دا ایئر. اچھا، یہ انٹروگیٹو میں یہ خیال رکھنا ہے کہ سب سے آخر میں جو سائن آف انٹروگیشن ہے یہ مسٹ، یہ بالکل لگانا ہے. اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کا فکرہ درست ہونے کے باوجود بھی غلط کر دیا جائے گا. اب اگلا جملہ جی، میں چائے پی چکا ہوں یا میں نے چائے پی لی ہے، ایک ہی بات ہے. آئی ہیو ٹیکن ٹی، ہیو آئی ٹیکن ٹی، آئی ہیو ناٹ ٹیکن ٹی. لیں جی اگلا امیج ہے، اس میں ہم نے لکھا ہے وہ پودوں کو پانی دے چکا ہے. اچھا، پانی دینے کے لیے دو استعمال کرتے ہیں لفظ، واٹرڈ بھی استعمال کرتے ہیں اور اریگیٹ بھی. ٹھیک ہے، تو اریگیٹ جو ہے یہ ورب ہے اور اس کا جو ناؤن بنے گا وہ اریگیشن ہوتا ہے. لیکن واٹر جو لفظ ہے وہ ایک ناؤن بھی ہے، یعنی کہ اسم ہے. ناؤن کو کہتے ہیں اسم کو، ناؤن بھی ہے اور یہ ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے اریگیٹڈ یا واٹرڈ دونوں میں سے کوئی ایک ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اریگیٹ کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے آب پاشی، یعنی کہ پانی دینا. آب پاشی، آپ کہتے ہیں پانی کو، پاشی میں نے دینا، فراہم کرنا. آب پاشی مین کہ اریگیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور واٹر میں نے پانی بھی ہوتا ہے اور پانی دینا بھی ہوتا ہے، اس لیے واٹرڈ کر لیں تو وہ زیادہ آسان ہے، اریگیٹڈ کر لیں تو وہ زیادہ اچھے انگلش میں ورڈ بن جاتا ہے. آگے اس کا انٹروگیٹو اور نیگیٹو آپ کے سامنے موجود ہے. ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے یعنی کہ ہی سے پہلے یوز کیا ہے. اگلے فکر میں آ جائے، میں ٹی وی دیکھ چکا ہوں. اس کے لیے میں نے نا یہ واچڈ لفظ استعمال کیے ہے، ورنہ یہ سی بھی ہوتا ہے، SWC بھی ہوتا ہے، لک بھی ہوتا ہے. لیکن وہ لک اور سی کی ایک الگ پوزیشن ہے، وہ دونوں ایک جیسے استعمال ہو سکتے ہیں، ایک سچویشن میں دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن واچ کا ایک الگ قصہ ہے. تو آئی ہیو واچڈ ٹی وی. دیکھیں جی، یہ نیچے میں نے ایک بلاک میں لکھا ہے ڈفرینس بٹوین واچ اینڈ لک، کہ واچ اور لک کے درمیان فرق. یاد رکھیں، واچ بھی دیکھنا ہوتا ہے، لک بھی دیکھنا، لیکن دونوں دیکھنے میں فرق ہے. جس وقت ہم کسی چیز کو بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے واچ یعنی کہ ہم یعنی اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، بڑا بغور مطالعہ کر رہے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، اب ہم ٹی وی ہے، ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، ٹی وی بند تو نہیں ہے نا، ٹی وی چل رہا ہے، چاہے اس کے اوپر مووی ہے چاہے کوئی پروگرام ہے، ہم بغور اس کا جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس لیے واچ آئے گا. ٹھیک ہے جی، ہر سین بدلتے ہوئے سین کو ہم غور سے دیکھتے ہیں. لیکن لک جو ہے یہ صرف اسی طرح ہی ہے، جسٹ ایٹ اے گلانس، یعنی کہ صرف ایک اچڑتی ہوئی نگاہ ڈالنا. ٹھیک ہے، اور پھر مطلب کہ بھرپور غور سے یا مطالعاتی انداز میں اس کو نہ دیکھنا لک کہلاتا ہے. اس لیے ہم نے یہاں پر ٹی وی کے لیے مسلسل ٹی وی دیکھنے کے لیے ہم واچ استعمال کرتے ہیں. واچ کا مطلب نگرانی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ واچ مین ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے. اب وہ لک نہیں، اس کے لیے ہم لکر نہیں استعمال کرتے، وہ دکانوں کو دیکھتا نہیں ہے، وہ واچ کرتا ہے، وہ تالے چیک کرتا ہے. اب آگے ایک اور آگے جناب، وہ مٹھائی امجد اور رضا میں تقسیم کر چکا. یہاں پر دو دیکھ لیں آپ ذرا غور سے، امجد اور رضا یہاں پر دو ہیں. اگلے سینٹینس میں 3 لڑکے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس یہاں پر میں نے جو ورب رکھا ہے، آپ کو جو چیز سمجھانی، ٹینس تو آپ کو آ گیا نا کہ ہیز اور ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے،
اب اس میں جو تقسیم کرنے کا لفظ ہے وہ دو سچویشن میں ہے. ایک دو بندوں کے درمیان میں اگر کس چیز کی تقسیم کا ہوگا تو وہ بٹوین یوز کرتے ہیں، اور دو سے زیادہ 3 4 10 جتنے بھی ہوں تو اس کے لیے ہم پھر امنگ استعمال کرتے ہیں. یہ بٹوین اور امنگ کا جو یہ جو فرق ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ سمجھ آ گیا. اب ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کو 3 فارمیشن میں رکھ کر رہے ہیں. پہلے ہم نے وہ گائے بگائے مطلب کہ ایزی اس طرح کیا ہے اسرٹیو انٹروگیٹو اور نیگیٹو میں، یعنی کہ افرمیٹو میں. افرمیٹو اسرٹیو ایک ہی چیز ہوتی ہے. افرمیٹو جو ہے یہ امریکن گرامر میں بولتے ہیں زیادہ تر. تو بہرحال چلیں میں نے یہ افرمیٹو لکھ دیا تاکہ آپ کو اس سے بھی آگاہی ہو جائے. اس میں پہلے میں نے افرمیٹو یعنی کہ اسرٹیو رکھ دیا ہے، پھر نیگیٹو انٹروگیٹو ہے. تو پہلا سینٹینس پڑھتے ہیں، آئی ہیو واچ دیٹ فلم، میں نے وہ فلم دیکھ لی ہے یا میں دیکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے، آگے اس کا دیکھیں نا یہ نیگیٹو بنا ہوا ہے آئی ہیو ناٹ. اچھا اس کو یہ اپاسٹرف ٹی لکھا ہوا ہے، میں نے پورا ناٹ نہیں لکھا ہے تاکہ آپ کو اس سے بھی آگاہی ہو جائے. ہیو ناٹ لکھ دیں اس طرح پورا یہ شارٹ فارم میں لکھ دیں تو اس کو ہیونٹ. ٹھیک ہے جی، ہیونٹ یا ہیو ناٹ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے. اگلا فقرہ دیکھیں انٹروگیٹو میں ہیو جو ہے وہ آئی سے پہلے یوز کیا ہے، یعنی کہ سبجیکٹ سے پہلے یوز کیا ہے. اچھا ایک بات بتاتا چلوں کہ آئی جو ہے یہ فرسٹ پرسن سنگولر ہے. یہ فقرے کے شروع میں آئے، درمیان میں آئے یا آخر میں آئے، یہ ہمیشہ کیپٹل میں ہی آتا ہے. اگلا فقرہ ہے یو ہیو سین ہم ٹوائس. ٹوائس مین 2 مرتبہ، یعنی کہ 2 ٹائمز. یو ہیونٹ یا ہیو ناٹ سین ہم ٹوائس. ہیو یو سین ہم ٹوائس، کیا تم نے اسے 2 مرتبہ دیکھا ہے. ہی شی اٹ، میں نے یہ 3 اکٹھے رکھ دیے کیونکہ ان کے ساتھ ہیز آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ الگ الگ جملہ بنا ضرورت نہیں کیونکہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو اس لیے ان کے ساتھ ہیز ہی آتا ہے. ایٹن لنچ، اور اسی طریقے سے آگے بھی ان کے ساتھ ہیز ناٹ یعنی ہیزنٹ. وی ہیو انوائٹیڈ ہر، انوائٹیڈ مین کے دعوت دی. اور وی ہیو ناٹ یا وی ہیونٹ انوائٹیڈ ہر، ہیو وی انوائٹیڈ ہر. اس میں جب ہیز یا ہیو کے ساتھ یا ناٹ لگائیں گے یا جو کچھ بھی کریں گے یعنی کہ سوالی منفی بناتے ہیں انٹروگیٹو یا نیگیٹو بناتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں کہ باقی فقرے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یو ہیو ورکڈ ہارڈ، اسی طریقے سے یو ہیو ناٹ ورکڈ ہارڈ، ہیو یو ورکڈ ہارڈ. دے ہیو وزٹڈ اس. اچھا وزٹڈ ایک مطلب ہے سیر کرنا، یا لیکن یہاں پر ہم کیا مطلب اس کا کریں گے ترجمہ کہ وہ ہم سے ملنے آ چکے ہیں، انہوں نے ہم سے مل لیا ہے، وہ ہم سے مل چکے ہیں. وزٹڈ اس یعنی وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. ایک ملنا گلے ملنا ہوتا ہے لیکن وہ گلے ملنا حق یا جو کچھ بھی ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں جی، آپ پاس میں نے کچھ ایکسرسائز بنا کے رکھی ہے تاکہ صرف جو ہے نا وہ سیکھنے کا ہی یعنی کہ بتانے کا مسئلہ ہی نہ رہے بلکہ آپ کچھ اپنے طور پر پریکٹس بھی کریں. یہاں پر میں نے اے اور بی 2 پارٹ رکھ دیے ہیں. یہ والا امیج اے رکھا ہے اور اس کا جو نیکسٹ امیج ہے وہ بی رکھ دیا ہے. اس کے اندر فل ان دا کریکٹ فارم آف دا ورب. اس میں ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح فل اپ کرنی ہے، آپ خود فل کریں گے انشاءاللہ. اور کمنٹس میں آپ نے جو جملہ حل کرنا ہے یا سارے کا سارا یہ حل کر کے کسی پیج کے اوپر اور پھر اس کو آپ نے مجھے کمنٹ میں سینڈ کر دینا.